اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, وہ ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے, وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پورا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 دیور بھائی ہیں, دیور ہیں, ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے 18 روٹیاں ٹوٹل ایک ٹائم پہ بنا رہی ہے وہ. یہ زیادتی ہے بھائی, ملازموں کے لیے بھی بہو سے کھانے پکوا رہے ہو اور دیوروں کے لیے بھی اتنا نہیں. ہاں جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائف نے سب دیور کے لیے ایک ٹائم کا پکا دیا تو پھر رات کا کوئی دوسری بیوی پکا لیتی ہے, یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اس طرح جوڑ توڑ کر کے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک عورت پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ڈال دینا یہ بہرحال ظلم ہے. ہاں اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے نا, آپ نے پیسہ کما لیا ہے, تو پھر اپنی بیگم کو آپ اس سے آزاد کر دو بھائی. بیگم تم ایکچولی پھر جو ہے نا وہ جو بھی آپ ایکچولی کی بات لگا دو, اور گھر میں کام کاج کے لیے کیا رکھو, ملازم رکھو. تو بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء جو بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں. عرب میں تھوڑی ہوتے ہیں, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کے عورتیں تھوڑی اتنا کام کرتی ہیں, وہ پڑھ لے لکھ لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نارمل لوگوں کے ہاں مرد یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ملازم رکھنا پڑے گا, تو وہ جو تھوڑی بہت ترقی اس کی ہوئی ہے وہ ساری ترقی ملازم کی تنخواہوں میں نکل کے تنزل میں, اور آپس کے ریلیشن بھی ختم ہوں گے. ماؤں کی روٹیاں تو یاد آتی ہیں ساری زندگی, نے روٹیاں پکا پکا کے کھلایا, یاد آتا ہے ساری زندگی. اتنی تو ریلیشن بنتا ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں کو دیکھا ہے چمٹا لے لے کے ہمیں ڈرا ڈرا کے کھلاتی تھیں, ایسے ہمیں کھلایا. اگر ہماری اماں نے کچن ہی نہ سنبھالا ہوتا, ابا صبح آفس اماں صبح آفس, تو ہم تو نہ پیدا ہوتے, اور پیدا ہو بھی جاتے تو ہمیں تو گھروں میں نوکرانیاں کھلا رہی ہوتی. ہمارا ریلیشن کس سے بنتا اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک کسی نے ٹک ٹاک پہ نا ایک وہ بھیجا بڑا زبردست, کہ ایک آدمی کے گھر میں نوکرانی کام کر رہی ہے, استغفر اللہ غلط ہو گیا. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی خدمت کر رہی ہے, تو گھر میں نوکرانی لیا. اس نے کہا خبردار دوبارہ نوکرانی کا کہا, میں پہلے نوکرانی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیری نیت کا پتہ ہے, میں پہلے نوکرانی تھی جس پہ تو نے غلط نظریں ڈالی ہیں اور بیوی بن گئی آج. تو مجھے پتا ہے کوئی نوکرانی آئے گی وہ تیری دوسری بیوی بنے گی. تو نوکرانیوں کے یہ بھی سائڈ افیکٹ ہیں. آپ نے ترقی کے لیے بیگم کو کیا کر دیا, گھر سے آزاد, تو ظاہر ہے کوئی یا تو نوکر رکھو گے یا گھر میں کیا رکھو گے, نوکرانی. یا ٹوٹل کہاں سے کھانا آئے گا, ہوٹلوں سے, وہ بیماری الگ ہوگی اس میں. تو کچھ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا, جو خواتین گھروں میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں, کچن سنبھالا ہوا ہے, اپنے شوہروں کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو خوش رکھا ہوا ہے, مہمانوں کو خوش رکھا ہوا ہے, ان کی ہنسی خوشی لائف گزر رہی ہے, وہ خواتین یہ کلپ دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جائیں گی اور ان کا گھر کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. اچھے بھلے گھروں کو نا اس طرح کے کلپ ہنستے کھیلتے گھروں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں, کیونکہ منفی بات کا انسان اثر زیادہ لیتا ہے. اس لیے ایسے کلپوں کو پروموٹ نہ کیا کریں.